اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں کے حفاظ کرام یہاں پر ہے، اور ہر سال کی طرح شبیر صاحب کی دعوت پر حفاظ حیدرآباد تشریف لاتے ہیں اور خیرات کلام پاک سنا کر ہم سب کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم خوش قسمت ہے کہ آپ نے میڈیا پلس کو اور ہمیں آپ کی میزبانی کا موقع دیا، اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام شروع کرتے ہیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جناب عامر حنیف صاحب نذرانے کو پیش کریں۔ حفاظ کرام گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالرشید جنید صاحب سے کہ وہ نذرانے کو پیش کریں حافظ صاحب کو۔ ذکی صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہے۔ ماشاء اللہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جامعہ ازہر دنیا کی سب سے قدیم اسلامی یونیورسٹی ہے، بہت سارے تقریباً 20 لاکھ وہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے جڑے ہوئے ہیں، اور خود جامعہ ازہر کے 4000 سے زیادہ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوٹس ہیں، تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہاں کے قرآ یہاں پر حیدرآباد میں ہیں، اور اسی چند کلمات کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں شبیر صاحب کو کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پچھلے 35 سال سے 1990 سے ہم نے یہ عالم اسلام کی عظیم دینی درسگاہ، جیسا کہ خالد صاحب نے فرمایا، جامعہ ازہر شریف قاہرہ مصر سے بلانے کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے مصر کے قراء کو، قاریوں کو ایک خاص آواز عطا فرمائی ہے، اسی لیے ہم بلاتے ہیں۔ اور میں بھارت سرکار کا، جو بھی سرکار رہی ہے پچھلے 35 سال سے، ہمیشہ ہمارے اس نیک کام میں بھارت سرکار ہمیشہ ساتھ دیتی ہے، کیونکہ ہم کو اس کا اہتمام کرنے میں پولیٹیکل کلیئرنس لینا پڑتا ہے، اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا دیتی ہے۔ تو موجودہ پرائم منسٹر پچھلے 11 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور تلنگانہ اور آندھرا جب تھا تب سے ان کو باضابطہ اسٹیٹ گیسٹ بنایا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم پورے ہندوستان میں جہاں پر آپ کے قراء کو لے جاتے ہیں، مسلمانوں میں تو جاتے ہیں تراویح کی نماز کے بعد، لیکن ہم مندروں میں، چرچ میں، گرودواروں میں، یہاں بھی ان کو لے جاتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم مقدس قرآن پاک کو اس مقدس ماہ رمضان میں، نزول قرآن میں، ہم نے اپنے قرآن پاک کو اپنوں کو تو دیا ہی ہے، اپنوں میں کوئی اور نہیں، میرے اٹل بہاری واجپئی جی ہیں جنہوں نے سر آنکھوں سے لگا کے قرآن لیا، موہن بھگوت جی ہیں، ان کو بھی ہم نے قرآن دیا، اڈوانی جی کو دیا۔ مقصد کیا ہے؟ پیام کو اللہ کے پہنچانا، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو میں مختصر ان قراء اکرام کے 35 سالہ انٹرنیشنل قرآنک اینڈ اسپریچول کمپین کا ذکر کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنا کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور ہندوستان میں محبت، ایک جہتی استحکام پیدا کرنا، اور اس قرآنی مہم کے ذریعے پیام دینا دیگر برادران وطن کو کہ مسلمان دہشت گرد نہیں ہو سکتا، ہم خیر امت ہیں، رسول پاک کے نام لیوا ہے، رحمت العالمین کی امتی ہے، رب العالمین کے بندے ہیں، ہمارا کام
اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ دونوں قراء اکرام تشریف لائے ہیں۔ میں ان چند کلمات کے ساتھ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں میرے برادر روحی الحاج فاضل حسین پرویز صاحب کے لیے کہ پروردگار عالم ان کو صحت دے، عافیت دے، تندرستی دے، کیونکہ اللہ جب جس سے جو کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے۔ تو میرے فاضل حسین صاحب اور اللہ کے فضل کے جانشین کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خالد صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو، کہ وہ ہمیشہ میری قرآنی مہم کے لیے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں اور رہیں گے بھی، کیونکہ یہ قرآنی مہم آخرت کا معاملہ ہے۔ پتہ نہیں کہ کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، اور جو بندہ قرآن سے وابستہ رہے، جو بندہ صاحب قرآن رسول پاک سے محبت رکھے اور زندگی میں قرآن کو پہنچائے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو جانے، قرآن کو سمجھے، اس سے بڑھ کے کوئی وسیلہ ہو نہیں سکتا۔ آپ تمام کے لیے بھی میں بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ جو جو اللہ کے بندے یہاں آئے ہیں، اللہ ان تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حضرات جو میرے بازو بیٹھے ہیں، یہ شیخ اسماعیل، ان کے بارے میں بتا دوں، یہ گورنمنٹ آف ایجپٹ کے ہیں، منسٹری آف ریلیجیس افیئر کے یہ عہدیدار ہوتے ہیں۔ اور میں جس طرح سے ہندوستان کی حکومت کا ذکر کیا، اسی طرح سے پچھلے 35 سال سے حکومت مصر سے میرا رابطہ رہتا ہے۔ وزارت الاوقاف اور وہاں کے ریلیجیس افیئر منسٹری، فارن منسٹری ان کو رپورٹ کرتی ہے۔ یہ گورنمنٹ آف ایجپٹ کے عہدیدار ہوتے ہیں جو وہاں پر خدمت کرتے ہیں۔ تو شیخ اسماعیل، آپ وہاں پر جامعہ ازہر شریف میں آپ کے ٹیچر ہیں، لوگوں کو تربیت دیتے ہیں، بچوں کو۔ تو آئیے شیخ اسماعیل سے ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ۔ یہ وقت افطار قریب آ رہا ہے جیسا بھی ہے، تو میں اب اس کے بعد دوسرے قاری قرآن پاک ہیں الشیخ نور عثمان، قرآنی محفل ہے، تو اسی مناسبت سے میں آپ تمام کی سماعت فرمائیں، سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله الله ما شاء الله ما شاء الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله ما شاء الله 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 ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. ماشاء اللہ. تو میرے برادران عزیز، یہ قرآن روحانی مہم جو 35 سال سے چل رہی ہے، الحمدللہ اب تک 447 قراء اکرام آ چکے ہیں ہندوستان 35 سال میں مختلف، اور ایک بار جو آئے پھر دوبارہ ان کو ہم زحمت نہیں دیے. یہ اس طرح سے ہندوستان کے لوگ ایک سے بڑھ کے خالی کو سن سکتے ہیں. ایک بات ہوگی. اور دوسری بات ہے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پہ عمل کرنا ہر مومن اور مسلمان کا فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو پہنچانا. کیونکہ ہم کہتا ہوں میں بحیثیت ہے محرک بانی عالمی قرآنی روحانی مہم کہ پہنچانا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا میرے رب کا کام ہے. تو اس لحاظ سے ہم پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہنچانے کے لیے مدینہ طیبہ میں خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ان سے پہلے جتنے بھی رہے ہیں تمام بادشاہ قرآن پاک کو مختلف زبانوں میں شائع کرتے ہیں. اور مجھے حکومت سعودی عربیہ، سعودی سفارت خانے دلی کے ذریعے وہ مختلف ترجمہ قرآن بلا ہدیہ پیش کرنے کے لیے دی جاتی ہے. تو میں خوشی ہے کہ برسوں میں کئی ہزار قرآن پاک کے نسخے ہم پیش کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کا ماحول کیسا ہے، تو ہم پہلے بول دیتے ہیں اللہ نے کہا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تو میں یہ آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، پہلے پوچھتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ جا کے دیکھیے انہیں کیا ہے نہیں بولنا، پوچھتا ہوں چاہیے کیا. تو جب ادب و احترام کے ساتھ تیار ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو ترجمہ قرآن پاک دیتے ہیں، اور دینے کے بعد پھر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اے میرے اللہ، آپ کے رسول پاک حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں نے آپ کے اس بندے کو قرآن پہنچا دیا ہے. میرے اللہ اب پہنچانا میرا کام تھا، ہدایت دینا میرے رب آپ کا کام ہے. اور میرے عزیزو، یہ سب کیوں نہ معلوم، پتہ نہیں کہ کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، کب چلے جائیں. میں آج آپ سے مخاطب ہوں تو قرآن سے بڑھ کر کوئی وسیلہ ہے نہ ہو سکتا ہے. جس کو اگر اپنا لیں تو پھر تو بیڑا پار ہے. ان چند کلمات کے ساتھ میں ہمارے داعیے محفل قرآن پاک ان سے کہوں گا کہ تلاوت قرآن پاک اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ بارگاہ رسالت میں آپ حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میڈیا پریس سے پیش کرتے ہیں آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام، اس کا اختتام ہو جائے گا.
ये खुर्रा बड़े मखसूस अंदाज में सलात व सलाम पेश करते हैं। बस बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला एक मिनट दोनों पढ़ दो दोनों मुश्तरक है। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي وجميل صلاة الله قدسي سناها يا رسول الله من المولى على المختار طه يا رسول الله صلاة الله قدسي سناها يا رسول الله من المولى على المختار طه يا رسول الله ورب العرش أهدانا شذا ورب العرش أهدانا شذا ورب العرش أهدنا شذا فبتنا عمرنا نشتاق طه قمر سيدنا النبي قمرون وجميل
كامل سن النبي وجميل. آمين يا رب العالمين. اسی کے ساتھ کیونکہ ایسا وقت بھی ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ ہم مولانا پیر شبیر نقشبندی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور مہمان پورا کا بھی ہم بےحد تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ سب کا بھی وقت دینے کا اور میڈیا پلس کی جانب سے ایک بار پھر شکریہ.